لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے ہر ایک دن میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کی ہر ایک رات میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ معزز اور عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اسی رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جسے ہم سب لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، اور شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بے جوڑ 5 راتیں ہیں۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں، یہ طاق 5 راتیں لیلۃ القدر ہیں۔ شب قدر کی تعین ہو گئی تھی۔ کیا وجہ تھی کہ اس تعین کو اٹھا لیا گیا؟ یعنی تعین ہو گئی تھی، یعنی 5 راتوں میں سے کون سی شب قدر ہے اس کی تعین ہو گئی تھی، لیکن کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ اس تعین کو اٹھا لیا گیا؟ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن اس غرض سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا کتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لی، یعنی اس کی تعین ہو گئی تھی کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، اس کی تخصیص ہو گئی تھی، لیکن اس کو اٹھا لیا گیا۔ جھگڑے برکتوں کو دور کر دیتی ہیں، جھگڑے سے برکتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے جھگڑے لڑائی سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر عطا کیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ شب قدر دیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نامی عابد تھے جنہوں نے 1000 ماہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور عبادت کی۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام شمعون تھا، وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا اور عبادت کی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا کہ پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی، ایک رات دی جو اس غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے، جو اس غازی کی عبادت کی مدت سے بہتر ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت
حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطأ امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمایا جو ان امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت علی بن عروہ سے ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ رب العزت کی 80 برس عبادت کی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 اشخاص میں، یعنی ان 4 لوگوں میں حضرت ایوب اور ایک حضرت یوشع اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا، تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ان لوگوں کی 80 سال کی عبادت سے تعجب ہوا، اللہ رب العزت نے آپ پر اس سے بہتر چیز نازل کر دی ہیں، اور سورہ قدر پڑھی، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور کہا یہ اس چیز سے افضل ہے، یہ اس چیز سے بہتر ہے جس پر آپ کو اور آپ کی امت کو تعجب ہوا تھا۔ تو شب قدر احترام کرنا چاہیے، شب قدر کا ادب کرنا چاہیے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اس رات میں خوب عبادت کر کے گناہوں کی بخشش کروائے، گناہوں کی مغفرت کروائے۔ تو یہ معزز رات ہے، اس رات میں خوب عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور بالخصوص جس کے ذمے میں فرض نماز قضا ہو تو قضا نمازوں کی ادائیگی کیجیے، اور شب قدر میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دیں۔ اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔